السلام علیکم. میرا آج کا ٹاپک ہے پازیٹیو سائیکالوجی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں نان مسلمس نے سفرنس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے اوپر جو آزمائشیں آئی تھیں، جو تکلیفیں انہیں سہنی پڑیں، اور اس کی وجہ سے ان کا پوائنٹ یہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹانٹ کر رہے تھے، یا تو ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذہنی بیماریاں آ گئی ان تکلیفوں کی وجہ سے. تو ہم مسلمان ہیں اور ہم آزمائشوں کو یہ نہیں سمجھتے کہ آزمائشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو آزما رہے ہو تو کسی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس شخص میں کوئی شر آ سکتا ہے. ترمذی کی روایت ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ سب سے زیادہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر آئیں. دوسرے نمبر پر جو آئیں تکلیفیں ان سے تھوڑی سی کم تو وہ ان پر آئیں جو کہ ایمان میں ان سے تھوڑے سے اور کم تھے. پھر جن پر آئیں وہ ان سے ایمان میں اور تھوڑے سے کم تھے. اس طرح سے تھا. صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا اگر معاملہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اسے تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. اوکے، ہم دیکھتے ہیں پازیٹیو سائیکالوجی کے بارے میں. نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں، کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہماری خوشی، غم، پین پرسیپشن وغیرہ وہ سب کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. سگنلز وغیرہ لے کر جانا ایک جگہ سے دوسری جگہ برین میں، ہم تاکہ انہیں سمجھیں، پھر اس لحاظ سے جو ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے. تو جو لوگ تکلیفوں سے گزرتے ہیں تو ان کے نیورو ٹرانسمیٹرز میں ڈفرینٹ چینجز آتے ہیں، اور ایون وہ بھی ہوتے ہیں جو کہ بندے کا موڈ خوش کرتے ہیں یا بندے کا پین دور کرتے ہیں، وہ نیورو ٹرانسمیٹرز کا بھی ریلیز بڑھ جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ریسرچ ہوئی تھی جاپان میں زلزلے کے متاثرین پر. تو ان پر جب ریسرچ ہوئی تو ان کے برین کے ایم آر آئی لیے گئے تھے، انہیں دیکھا گیا تھا تو ان کے برینز میں اسپیشل کچھ ایریاز کی ڈیولپمنٹ تھی، زیادہ وہ بڑھ گئے تھے. تو یہ بھی ایک بہت زیادہ پازیٹیو فیکٹر ہے. یعنی ایک شخص جو آزمائش میں رہا اور جو نہیں رہا، جس نے کبھی ارتھ کوئک ایکسپیرینس نہیں کیا اور جو ارتھ کوئک کے ڈیزاسٹر کو جس نے سہا، تو ان دونوں کے برینس کے اسپیشل ایریاز میں ڈفرینسز تھے، تو ان کی زیادہ اچھی ڈیولپمنٹ تھی جو اس تکلیف سے گزرے. اچھا، یہ جو جاپانی لوگ ہیں یہ ڈیفینیٹلی یہ نہ تو مسلمس تھے، نہ ہی ان کے کانشیس سب کانشیس میں کوئی ایسا فیکٹر تھا کہ ہمارے نبی نے بتایا یا قرآن میں آیا ہے کہ جو صبر کرے گا تو اسے اجر ملے گا یا اس کے ساتھ کوئی اسپیشل معاملہ ہوگا. تو یہ بالکل ہی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کہا ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بہت دیتے ہیں، بہت نوازتے ہیں، تو وہی چیز تھی کہ ان جاپانیوں کے برینس میں بھی وہ اسپیشل ایریاز ڈیولپ ہوئے. تو اب آپ خود سوچیے کہ جو شخص جو کہ مسلمان بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر بھی کر رہا ہو اور اس پر کوئی تکلیف آ جائے اور وہ اس چیز کو اپنے نیگیٹو نہیں بلکہ خیر کے طور پر وہ لے رہا ہو اور پازیٹیولی کوشش بھی کر رہا ہو اس تکلیف سے نکلنے کے لیے، اس کے سولوشنز کی طرف ورک آؤٹ کر رہا ہو، تو اس میں ڈیفینیٹلی زیادہ اچھے چینجز آئیں گے. ایک فنومنا ہوتا ہے ایک فنومنا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ. ٹراما کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے جو بندہ اس کے بعد جو اس کی پرسنالٹی میں، اس کے بیہیویئر میں، اس کے ریئیکشنز میں، اس کے ایٹیٹیوڈ میں ٹورڈز دا لائف، اس کی فلاسفیز میں جو چینجز آتے ہیں اسے کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ. پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ انوینٹری میں 5 چیزیں آتی ہیں. بندہ اگر اپنا فیل کر رہا ہو اپنے میں چینجز کہ ہاں میرے میں چینجز آئے ہیں، اور وہ ریلیشن شپس میں زیادہ اچھا ہو گیا ہو، اس کی پرائیورٹیز چینج ہو گئی ہوں، اس کی اسپریچویلٹی بڑھ گئی ہو، خدا سے زیادہ قریب ہو گیا ہو، اور اس کا بیہیویئر بھی اپنے دوستوں، ساتھیوں وغیرہ کے ساتھ پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا. تو ایسے جو لوگ جن میں ہم باقاعدہ تکلیف کے بعد زیادہ اچھے چینجز دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یوزولی یہ وہی چیز ہے کہ پازیٹیو پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ. اچھا، پازیٹیو سائیکالوجی میں یہ چیزیں آتی ہیں، وہی پازیٹیولی بندہ ایڈجسٹ کر رہا ہے اس تکلیف میں، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ہمارے دین میں نا صبر کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ اگر آپ پر کوئی اللہ کی طرف سے تکلیف آئی ہے تو آپ نے اسی میں رہنا ہے یا اسی تکلیف میں رہنا ہے تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا. صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لازماً اس تکلیف سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہے، اور اس دوران آپ نے جو جتنا بھی پین وغیرہ جو بھی آپ نے بیئر کیا تو اس کا آپ کو اجر ملے گا.
نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اوپر جب تکلیفیں آئیں مکہ میں، جب ان کا رہنا مشکل ہو گیا تھا تو انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی. ہجرت کا مطلب ہی یہی ہے کہ فزیکل یا ایموشنل پین جو تھا وہ نہیں سہنا تھا، اس جگہ سے نکلنے کی کوشش کرنی تھی. سورہ نساء میں بھی اس کا ذکر ہے کہ بعض لوگ جو کہ بہت ہی سختی کے ساتھ ذکر ہے کہ بعض لوگ جب وہ مر رہے ہوتے ہیں، فرشتے ان کی روحیں قبض کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان سے پوچھتے تم کس حال میں تھے، اور وہ کہتے ہیں ہم تکلیف میں تھے، تو فرشتے انہیں مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم نے اللہ کی زمین کو وسیع نہیں پایا تھا کہ تم ادھر چلے جاتے. تو ہم نے ہمیشہ ورک آؤٹ کرنا ہے صبر کا. تکلیف کا، مشکل کا مطلب یہی ہے کہ بندے کو اس تکلیف کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے کہ ہم کیسا بیہیو کر رہے ہیں. ہم نے اس سے نکلنے کی کوشش کرنا ہے، ہم نے مشورہ لینا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کیا کیا پازیٹیو وہ ہیں، راستے ہیں، ہم کس طرح سے ان سے نکل سکتے ہیں، کس طرح سے ان سے کوپ کرنے کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے. تو جب بندہ اس تکلیف سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو ڈیفینیٹلی یہی چیز پازیٹیو ایڈجسٹمنٹ ہے، پازیٹیو اڈاپٹیشن ہے، پازیٹیو گروتھ ہے. وہ بندہ دوسرے کو اپنے ایکسپیرینسز بتائے گا، دوسروں سے کلوز ہوگا، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ ہیلدی ہوگا. وہ سوسائڈل تھاٹس وغیرہ کے بجائے وہ بندہ سوچے گا ہم نے کیسے اس سے کوپ کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے مینیج کرنا ہے ادھر. اوکے، اس کے بارے میں ڈفرینٹ سائیکالوجسٹس نے جو ریسرچز کی یا بیہیویئر وغیرہ انالائز کرنے والے جو بندے تھے انہوں نے جو ریسرچز کی، تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ تکلیف کے بعد بندے کی لائف میں، اس کی ذہنیت میں، اس کے ایٹیٹیوڈ میں میننگ اور پرپز آ جاتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں ایکچولی میں نے یہ کرنا. اسے اکثر لوگوں کا لائف چینجنگ ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بھی اس طرح کی آزمائش ہو، کوئی بلا ہو، تکلیف ہو، تو وہ ان کا لائف چینجنگ ایونٹ ہوتا ہے. اس کے بعد انہیں سارٹ آف میننگ مل جاتی ہے، پرپز مل جاتا ہے، ان کی فلاسفیز چینج ہو جاتی ہیں. لوگوں میں لوگ ہمبل ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی اس طرح کی نیچر چینج ہو جاتی ہے، سوشل یونینز بنتے ہیں. کمپیشن اکثر لوگوں میں، یعنی دوسروں کے ساتھ پھر وہ محبت اور ہمدردی ان کی بڑھ جاتی ہے. اوکے، اور انسان میں سختی، ریجیڈیٹی کے بجائے ہاں ٹھیک ہے فلیکسیبل بیہیویئر، پازیٹیو یعنی ہر چیز میں اس کے بیہیویئر، اس کے ایٹیٹیوڈ میں، اس کے سائیکالوجی میں، اس کی فلاسفیز میں، اس کی ہر چیز میں پازیٹیو چینجز آتے ہیں. یہ باقاعدہ فنومنا ہے، نون فنومنا ہے. جو خدا کو ماننے والے ہیں، نہیں ماننے والے ہیں، ان میں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے. اور ڈیفینیٹلی جو خدا کے قریب ہو جائے گا، جو اسپریچویلٹی میں آگے بڑھ جائے گا ان چیزوں کے بعد، اور لوگوں کے ساتھ تعلقات وغیرہ میں اچھا ہوگا، تو اس میں لازماً پازیٹیو چینجز آنے ہیں ان تکلیفوں کے بعد. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں اگر ایکسٹرا آرڈنری تھیں اور ان کے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ اور زیادہ اچھے ہوئے، ان کے پورے مسلمانوں کے، انہوں نے وہ پورے مسلمان امت کی، پھر وہ لیڈر بن گئے تھے، جتنی بھی مسلم امپائر تھی اس کو انہوں نے چلایا تھا، اور ان کے جو بھی ڈپلومیٹک پالیسیز تھیں وہ تھیں، ٹریٹیز تھیں، باقی جتنی چیزیں تھیں، جہاد وغیرہ، قتال، سوشل معاملات، جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب میں ان کا پازیٹیو رول تھا. اٹ مینس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفرنگس اور یہ جتنی بھی چیزیں تھیں اس کے رسپانس میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پازیٹیو گروتھ تھی، بہت ہی پازیٹیو گروتھ تھی. ڈیفینیٹلی وہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کرم تھا، خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی وہ سب کچھ پلان تھا. لیکن اس میں ان تکلیفوں کی وجہ سے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ نعوذ باللہ کوئی سائیکالوجیکل ڈس آرڈر سے آ گئے تھے، بلکہ وہ پازیٹیو گروتھ تھی، پازیٹیو گروتھ ہے. اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ایمان کو زیادہ دیکھتے ہیں، زیادہ پاتے ہیں، جو کہ ترمذی کی روایت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں. اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے لیے، جس کے لیے خیر چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. ہاں ایک چیز، صبر کی دعا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک صحابی کو انہوں نے دیکھا، ایک صحابی کو جو کہ صبر کی دعا کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اپنے لیے آزمائش مانگ رہے ہو؟ تو ہمیں آزمائش، فتنے، تکلیف یا مشکل کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر آ جائے، پڑ جائے، تو اس کے ساتھ بہت پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے بہت اچھے طریقے سے اس سے کوپ کرنے کی اور صورتحال سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ رویہ بھی غلط ہے کہ اگر ہم بولیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف ہے ہم اسی میں پڑے رہیں گے، یہ رویہ غلط ہے. وہی سورہ نساء کی آیت ذہن میں رکھیے گا.